ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز حاضرین، آج ہم الحمدللہ ایک عظیم عبادت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفلی روزے کے طور پر ہم پر رکھی تھی، یوم عاشورہ کا روزہ ہم سب نے رکھا تھا. جب بھی ماہ محرم آتا ہے یا پھر عاشورہ کی یہ مناسبت ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاتے ہیں تو ممبر و محراب سے الحمدللہ ہم اس روزے سے متعلق ہو یا پھر ماہ محرم سے متعلق ہو کئی ایک باتیں سنتے ہیں. آج چونکہ ہم نے ماہ محرم میں یوم عاشورہ کا روزہ ہم نے مکمل کیا. ہم نے 10ویں تاریخ ختم کر کے مغرب بعد سے ماہ محرم کی ہم نے 11ویں تاریخ میں ہم نے داخلہ لیا ہے. ماہ محرم کی 11ویں تاریخ میں ہم داخل ہو چکے ہیں. تو جس مناسبت سے ہم نے روزہ رکھا، یہ تمام مناسبت اور اس کے پیچھے جو پس منظر تھا وہ سب آپ جانتے ہیں. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. جب نبی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی. تو موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو نبی نے فرمایا جب موسیٰ روزہ رکھتے ہیں تو تم یہودیوں سے زیادہ میں حقدار ہوں کہ میں روزہ رکھوں. نبی نے روزہ رکھا اور نبی نے اپنی امتیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. صحیح بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے. مجھے اس سے متعلق کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن اس دن سے جڑے، چونکہ آج ہی ہم نے روزہ رکھے تھے اور آج ہی ہم نے افطاری بھی کی، تو اس مناسبت سے اسی واقعے سے جوڑ کر ایک بہت ہی اہم بات جو ہماری زندگی میں بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم انسانوں پر کئی ایک عبادتیں رکھے ہیں. ان میں سے ایک عبادت ہے دعا. یہ دعا جہاں ہم اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، ہماری مشکلیں دور ہوتی ہیں، وہیں پر اللہ کی عبادت بھی مکمل ہوتی. یہ صرف ہمارے مشکلوں کا حل نہیں بلکہ اللہ کی عبادت انجام دینے کا ایک طریقہ ہے. یہ دعا کرنے سے جہاں ہماری مشکل دور ہوتی ہے وہیں پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بھی انجام دیتے ہیں. دیکھیں، دعائیں کرنا ہمارا کام ہے، دعائیں قبول کرنا اللہ کا کام ہے. لیکن بحیثیت ایک مسلمان ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا دل صاف ہونا چاہیے کہ ہم اگر دعا کو اس کے تمام آداب شروط کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری دعا سنیں گے. تھوڑی سی دعا میں اگر تاخیر ہو جائے، دعا قبول ہوتے نظر نہ آئے تو ہم مایوس نہ ہوں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ جملے نہ کہیں کہ سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میری ہی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ اللہ کے شائع نشان نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکمت بالغہ کے تحت جس انسان کی دعا کو جب سننا ہے اور جب اس کے لیے خیر ہے تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. بحیثیت مسلمان ہم کو راضی ہونا چاہیے. میں تمام باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. میں آپ کو ایک ہی بات بتاؤں گا جو آج کے اس دن جو ختم ہو چکا ہے، عربی تاریخ کے لحاظ سے ہم مغرب بعد 11 محرم میں داخل ہو چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، یہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی کا نتیجہ تھا. میں آپ کو اصل بات سمجھانے سے پہلے ایک اور واقعہ بتلاتا ہوں تاکہ میں جو اصل بات بتانے جاؤں گا وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ہم دعا کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے قبل بھی اللہ ہماری دعائیں سن سکتے ہیں. ہماری جو مراد ہے، ہماری جو مانگ ہے اللہ پورا کر سکتے ہیں. سورہ آل عمران اب پڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 30/7، 30/8 اور 30/9 میں زکریا علیہ السلام کا اللہ نے مختصر سا ذکر کیا. جب مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام نے اپنی کفالت میں رکھا اور پالا ان کو، تو دیکھا کہ ان کے پاس ہر قسم کے کھانے ہیں، ہر قسم کے میوے فراہم ہیں، غیر موسمی پھل ان کے پاس ہیں. جب تمام چیزیں دیکھی انہوں نے تو یہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے محروم رکھا تھا، زکریا علیہ السلام کو. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو اللہ مجھے اولاد دینے پر بھی قادر ہے. انہوں نے فوری اللہ کے دربار میں آئے، نماز پڑھی اور دعا کرنے لگے. اللہ مجھے اولاد سے نوازنا.
قرآن میں اس کا ذکر آیا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. اس کے بعد کی آیت میں جب مریم علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو اللہ کے دربار میں آ کر دعا کی. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ. اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام نے دعا کی. کیا دعا کی؟ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً. اے اللہ مجھے ایک پاک اولاد سے نوازنا، میری ایک اچھی ذریت سے نوازنا، نیک اولاد سے مجھے نوازنا. تو اس کے بعد ان اللہ یرزق من یشاء بغیر انک سمیع الدعاء. اے اللہ تو دعاؤں کو سنتا ہے. یہ ان کی دعا تھی. اسی آیت کے فوری بعد اللہ نے فرمایا فنادته الملائکہ. اگر آپ ان دونوں آیتوں کو جوڑ کر عربی گرامر کے لحاظ سے دیکھیں گے نا تو جو حرف فا ہے یہ فوری عمل کرنے پر آتا ہے. یعنی میں مسجد میں داخل ہوا، میرے پیچھے ہی ایک آدمی داخل ہوئے، فوری میرے پیچھے آئے. جب ہم اس طرح کہیں گے نا تو یہ عربی زبان میں فا کے ذریعے سے آتا ہے. تو یہاں اللہ نے وہی کہا. یہاں زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے کہا فنادته الملائکہ. فنادته الملائکہ. فرشتے نے فوری آئی زکریا علیہ السلام کے پاس اور آ کر انہیں ایک اولاد کی خوشخبری دے دی. اللہ نے فوری دعا قبول کر لی. ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ نکتہ کہا ہے، لکھا ہے انہوں نے کہ ابھی وہ مصلی پر ٹہر کر نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ نے دعا سنی اور فرشتے کو بھیج بھی دیا اور خوشخبری سنا دی کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے اور تمہیں اولاد سے نوازا جائے گا. اور اللہ نے خود نام بھی رکھا، تمہارے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا. آپ نے یہ واقعہ سنا کہ اللہ نے کتنی جلد دعا کو سنا. اب آئیں، آج ہم جو 10 محرم کو ختم کر کے 11ویں محرم میں داخل ہوئے ہیں، ہم جس مناسبت سے روزہ رکھے تھے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملنے پر، اس کا ذکر سورہ یونس میں اللہ نے کیا. سورہ یونس کی آیت نمبر 80 پر 8 اور 80 پر 9 میں اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بددعا کی تھی وقال موسیٰ ربنا انك اتيت فرعون وملئه زینة واموالا في الحیاة الدنیا. اے اللہ یہ فرعون اتنا سرکش ہو گیا ہے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے عہدے کے ذریعے سے، اپنے منصب کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اے اللہ اب یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، اس کو برباد کر دے، ہلاک کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی. یہ ہے آیت نمبر 80 پر 8. ٹھیک ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی مکمل دعا اس میں نقل کی گئی ہے کہ فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. اے اللہ یہ فرعون ایمان لانے والا نہیں ہے یہاں تک کہ تو اس پر عذاب بھیج دے. یہاں تک آیت ختم ہوئی. 80 پر 8. 80 پر 9ویں آیت ہے سورہ یونس کی. قال قد اجیبت دعوتکما. اللہ نے کہا اے موسیٰ و ہارون تمہاری دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے. 80 پر 8 اور 80 پر 9 یہ دونوں آیتیں ہیں. اللہ نے ایک آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور دوسری آیت میں اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم اللہ نے بیان کیا کہ قال قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئی، اب فرعون ہلاک کیا جائے گا. فاستقیما، اب جو تم نے دعا کی ہے اس پر ثابت قدم رہو. یہ دیکھیں دونوں آیتیں ایک کے بعد دیگر ہیں، 80 پر 8 اور 80 پر 9. لیکن ایک عظیم مفسر ہیں ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی تفسیر میں ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو جو 10 محرم کو ڈبایا تھا نا، غرق کیا تھا، ان دونوں کے درمیان تقریباً 40 سال کا فاصلہ تھا. سبحان اللہ. اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، فوری اللہ نے کہہ دیا. لیکن دعا قبول کب ہوئی؟ نتیجہ کب ظاہر ہوا؟ دعا کے 40 سال بعد. سبحان اللہ. ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہوں گے احسن البیان ایک تفسیر رکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ تفسیر بہت مختصر ہے مگر جن کو اردو آتی ہے اور تقریباً ہر زبان میں مہیا ہے، اگر کسی آیت کا ترجمہ یا اس سے متعلق کچھ ہو تو ضرور اس کی طرف دیکھیں. اس آیت کی شرح میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا معلوم، وہ لکھے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنی بددعا پر قائم رہنا. موسیٰ نے بددعا کی، بددعا پر قائم رہنا ہے اب انہیں، چاہے اس کے ظہور میں تاخیر ہو جائے. بددعا تم نے کی، اب بددعا کب قبول کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اللہ اپنی حکمت کے تحت مناسب سمجھیں گے تبھی بددعا کو مکمل کریں گے، کیونکہ تمہاری دعا تو یقیناً قبول کر لی گئی ہے، لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنائیں گے یہ خالص ہماری حکمت مشیت پر موقوف ہے. سبحان اللہ. یعنی تم نے جو بددعا کی وہ بددعا قبول کر لی گئی ہے، لیکن کب انجام پائے گی یہ ہم ہی جانتے ہیں اور ہماری حکمت ہے یہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں
40 سال بعد جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے، جب جا کر فرعون ڈوبتا ہے، اللہ تعالیٰ فرعون کو ڈباتے ہیں۔ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے جڑا ہوا نہیں ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے یہ۔ ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، بعض دعائیں اللہ تعالیٰ جھٹ سے قبول کر لیتے ہیں، ابھی ہم مانگ کر باہر نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ وہ نواز دیتے ہیں، مگر بعض دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، کیونکہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ دعا قبول ہونی چاہیے تھی، مگر اللہ کی حکمت، اللہ کا جو علم ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ جب مناسب سمجھتے ہیں، جس وقت میں مناسب سمجھتے ہیں، تبھی دعا کو قبول کرتے ہیں اور تبھی ہمیں وہ چیز نوازتے ہیں۔ تو جب ہم دعا کریں تو دعا کرنا ہمارا کام ہے، دعا کو قبول کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری، اللہ کا کام ہے۔ ہم دعا کے شروط، اس کے آداب کا لحاظ رکھیں، دعائیں کریں، جب وہ دعا ہمارے لیے خیر ثابت ہوگی تب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے اور ہماری زندگی میں اس کو لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون سے نجات دی، چونکہ آج 10 محرم ختم ہو کر ہم 11 محرم میں داخل ہوئے، میں نے مناسب سمجھا کہ اسی مناسبت سے یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ذریعے سے قبول کرتے ہیں۔ دعائیں کرنا ہمارا کام ہے، جب وہ حکمت، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت چاہے گی، اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور ہمارے لیے جب خیر ہوگا اللہ تعالیٰ تبھی وہ دعا قبول کریں گے۔ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک دعا اللہ تعالیٰ فوری سنتے ہیں جو زکریا علیہ السلام کی سنی تھی، دونوں آیتیں وہ بھی ایک کے بعد دیگر ہیں، یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک کے بعد دیگر ہیں، مگر دونوں کی دعا میں فاصلہ بہت ہے، 40 سال کا تقریباً فاصلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسے جملے نہ کہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے زیب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر طریقے سے سنت کے موافق کرنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں جو آداب، جو شروط بتائے ہیں اس کا لحاظ رکھ کر خصوصاً دعا جیسے عبادت اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے انجام دینے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔